میرا سوال یہ ہے کہ عوام کو آگاہی کے لیے حقوق العباد کے بارے میں کچھ بتائیں اس بابرکت مہینے کے حساب سے کہ حقوق العباد کیا ہیں اور ہمیں کس طرح پورے کرنے چاہیے، کیا ہم پورے کرتے ہیں۔ حقوق العباد کا ٹاپک بہت وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا چاہیے بندوں کے حقوق کے معاملے میں، کیونکہ بندوں کے حقوق میں یہ ہے کہ بندے کی حق تلفی کی، مثلا کسی کو بلا اجازت شرعی گھور کے دیکھا، دل دکھانے والے انداز میں گھور کے دیکھتے، یا مطلب کسی کو کونی مار دی، کسی کو جھاڑ دیا، جیسے کہ ہمارے یہاں عام ہے، میں اندھا ہے دیکھتا نہیں ہے، یا میں بیٹھا ہوا ہوں غصہ پڑتا ہے، دل آزار انداز ہے یہ گفتگو کا۔ اب آپ کو احساس بھی ہوا، آپ نے چاہے 100 برس تک کونے بیٹھ کر توبہ کی، یہ کافی نہیں ہے جب تک وہ بندہ اس سے آپ معافی نہیں مانگیں گے اور وہ معاف نہ کرے۔ یہ ہے حقوق العباد میں پیچیدگی ہمارے لیے۔ دیکھیں خوف کی بات کہ بندے کا معاف کرنا ضروری ہے، بندے سے معافی مانگے، لیکن اس کا بالکل ذہن نہیں ہے۔ دن میں یہ اعتکاف میں پتہ نہیں بعضوں کے 100 مرتبہ ایسے معاملات ہوتے ہوں گے، جیسے کوئی وضو کر رہا ہے تو وضو کرنے والے کو بھی بولتے ہوں گے، ارے بھائی وضو کر رہا ہے یا غسل کر رہا ہے، پیچھے دیکھ لائن لگی ہوئی ہے۔ اب بتائیے کہ اس کا دل خوشی سے جھومے گا آپ کی جھڑکی سے، یا اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور اس کو صدمے سے رونا آئے گا؟ اگر وہ حساس طبیعت کا ہوگا کہ میری اتنی بے عزتی کی سب کے سامنے، دل دکھے گا نا، انڈرسٹوڈ ہے۔ اس طرح صفیں بن رہی ہیں نماز کی، آپ نماز پڑھنے والے، اب کوئی بیچارہ آنے لگا، کیا غصہ پڑتا ہے، اندھا ہے دیکھتا نہیں ہے جگہ جو گھس رہا ہے۔ اب آپ نے کتنی توہین آمیز گفتگو کر دی اس سے۔ اس طرح کی بازاری لینگویج تو عام طور پہ ہوتی ہے، گھروں میں بھی ہوتی ہے، گلیوں میں بھی ہوتی ہے، تو یہی لینگویج بعض اوقات مسجدوں میں بھی ہوتی ہے۔ اگر کسی مسلمان کا دل دکھا دیا نا، ناحق دل دکھا دیا، اب یہ کہ مارے گئے، اب توبہ بھی کرنی ہے، اس سے بھی معافی مانگنی ہے، یہ زیادہ بھاری پڑتا ہے۔ چپکے سے توبہ کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا، اس سے معافی مانگنا کہ بھائی میں غصے میں آ گیا تھا، میں نے آپ کو ڈانٹ دیا تھا، یار معاف کر دینا، یہ بھی نرمی سے کہنا پڑے گا۔ ارے بھائی معاف کرتا ہے کہ نہیں، پیر پکڑوں تیرے، تو یہ پھر مزید دل آزاری کی صورت بنے گی کہ معافی مانگ کر بھی کوئی احسان کر رہا ہے۔ تو یہ جو بازاری لوگ ہوتے ہیں ان کی یہ گفتگو ہوتی ہے۔ تو اس لیے بازاری بننے کے بجائے ہم کو نمازی بننا ہے۔ جب ہم صحیح معنوں میں نمازی اور مسجدی بن جائیں گے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ ہم اگر کسی کو راحت نہیں پہنچا پا رہے تو ہم کسی کو نقصان تو پہنچائیں گے ہی نہیں، نہ کسی کو تکلیف تو پہنچائیں گے نہیں، بس میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یعنی اپنے شر سے بچانا دوسروں کو، یہ بھی جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے۔ ان ایک حدیث کا یہ حصہ ہے کہ اس میں یہ خوبی ہو، یہ خوبی ہو، اور یہ بھی خوبی ہو کہ دوسرے اس کے شر سے محفوظ رہیں، یعنی اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رہیں۔ شر مانے برائی، یعنی اپنی ذات سے کسی کو برائی پہنچے ہی نہیں، اور یہ بہت معمولی طور پر ایسی حرکتیں ہوتی ہیں جس سے برائی پہنچ جاتی ہے اور اگلے کو مطلب اس سے تکلیف ہو جاتی ہے۔ تو اس سے بہت بچنا ہے اور بہت محتاط زندگی گزارنی ہے کہ ہم نے دیکھا گھور کے تو تکلیف ہو سکتی ہے، بے موقع مسکرانے سے بھی تکلیف ہوتی ہے، یعنی طنزاً مسکراتے، طنز کرتے ہیں، مذاق کرتے نہیں، مذاق اڑاتے ہیں بعض اوقات، اور یہ پتہ نہیں چلتا، اگر کوئی بولے کہ مذاق ہماری چلتی ہے، حالانکہ
یہ نہیں چلتی. اب دو آدمی جوا کھیلتے رہے، بولے ہماری چلتی ہے، شوق سے کھیلتے، تو یہ تھوڑی جائز ہو جائے گا جوا کھیلنا. تو کسی مسلمان کا مذاق اڑانا، یہ چلتی ہے نہ چلتی ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا. ایسی ہلکی پھلکی خوش طبعی جائز ہوتی ہے جس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو، توہین نہ ہو، وہ دوسروں کی نظر میں ڈی گریڈ نہ ہو. کیونکہ بعض اوقات وہ اتنا سمجھدار نہیں ہوتا کہ اس کا مذاق اڑائے تو اس کو سمجھ آ جائے کہ میرا مذاق اڑ رہا ہے، حالانکہ مذاق اڑ رہا ہوتا ہے. تو دوسروں کی نظر میں تو ڈی گریڈ ہو رہا ہے نا، کہ یار یہ بدھو ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی. تو یہ بھی اس کا ایک کارنامہ تو آپ کا ہے نا کہ آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو یہ بیچارے بدھو لوگوں پر ظاہر ہو رہا ہے. تو اس لیے تب اپنے شر سے بھی لوگوں کو بچانا ہے، بہت احتیاطیں کرنی ہے. بعض اوقات ایسی معمولی معمولی حرکتیں ہوتی ہیں جس سے بھی مطلب سامنے والوں کو برا محسوس ہو جاتا ہے اور پتہ نہیں چلتا.